غسل واجب کے متعلق چند ایک غلط فہمیاں لوگوں کے دل و دماغ میں پائی جاتی ہیں، اور ایک عبرت انگیز اور حیرت انگیز واقعہ بھی ہے جو میں آپ کے سامنے نقل کرنا چاہتا ہوں۔ بات کو شروع سے لے کر آخر تک سماعت فرمائیے گا۔ غسل واجب کے متعلق یہ غلط فہمی لوگوں کے دل و دماغ میں یہ ہے کہ غسل کے اندر جب تک غرارے اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی نہ پہنچایا جائے تو غسل نہیں ہوتا، جبکہ یاد رکھیں کہ غسل واجب میں غرارے کرنا اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا یہ فرض اور واجب نہیں ہے، بلکہ یہ سنت ہے۔ بہتر یہی ہے کہ ناک کی نرم ہڈی تک بھی پانی پہنچایا جائے اور غرارے بھی کیے جائیں، لیکن اگر کوئی شخص کسی عذر کی وجہ سے نہیں کرتا غرارے، ناک کی نرم ہڈی تک پانی نہیں پہنچا پاتا، تو اس کا غسل بہرحال ہو جاتا ہے، وہ پاک ہو جاتا ہے بہرحال۔ اسی طرح غسل سے پہلے مسنون طریقہ یہ ہے کہ وضو کیا جائے اور پھر غسل کیا جائے۔ اور ایک اور غلط فہمی یہ بھی لوگوں کے دل و دماغ میں پائی جاتی ہے کہ غسل کرنے کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں وضو دوبارہ کرنا پڑے گا، جبکہ غسل کرنے کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے، وضو بھی ہو جاتا ہے اس میں۔ اگر اس میں بہتر پھر یہی ہے کہ غسل کے دوران جب سر پر جب ہاتھ پھیرتے تو مسح کی نیت کر لی جائے۔ بہرحال طہارت کی نیت کرنے سے بھی غسل ہو جاتا ہے، دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہرحال۔ اسی طرح ایک اور چیز کا خیال ہم نہیں کرتے غسل واجب میں، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو ناف ہے تو ناف کے اندرونی حصے تک پانی نہیں پہنچاتے۔ اگرچہ ظاہری حصے تک اگر پانی پہنچ جائے تو غسل تو پھر بھی ہو جاتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ غسل کرتے ہوئے ناف کے اندرونی حصے تک بھی پانی پہنچایا جائے، انگلی کے ذریعے سے انگلی مار دی جائے تاکہ پانی ناف کے اندرونی حصے تک بھی پہنچ جائے۔ اور یاد رکھیں کہ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ ہم لوگ دینی اور بنیادی جو مسائل ہیں وہ نہیں سیکھتے۔ وہ مشہور لطیفہ بھی ہے نا، کسی دیہاتی سے کسی نے پوچھا کہ غسل کے کتنے فرض ہیں، تو اس نے بولا پہلے 2 تھے بھی 3 ہو گئے ہیں۔ پوچھا وہ کیسے؟ کہا کہ پہلے 2 فرض تھے غسل کے، صابن اور تولیہ، اور ابھی چونکہ شیمپو بھی آ گیا ہے تو شیمپو تیسرا فرض ہے۔ تو جب دینی مسائل سے واقفیت نہیں ہوتی اور دینی مسائل جب نہیں سیکھے جاتے تو پھر اس طرح کے جوابات سامنے آتے ہیں اور یہ صورتحال سامنے آتی ہے۔ غسل کا پہلا فرض یہ ہے کہ 3 مرتبہ کلی کی جائے، دوسرا فرض یہ ہے کہ 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالا جائے، اور تیسرا فرض غسل کا یہ ہے کہ پورے جسم پر پانی اس طرح بہایا جائے کہ جسم کا کوئی بھی حصہ خشک نہ رہے، یہاں تک کہ جسم کا کوئی بال یا بال کے برابر کوئی جگہ خشک رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا۔ یہ غسل واجب، یہ طہارت، یہ پاکیزگی، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ الطہور شطر الایمان، صفائی کو ایمان کا حصہ اور ایمان کا جز قرار دیا گیا ہے۔ وہ مشہور و معروف واقعہ ہے، بہت سارے علماء نے لکھا ہے، ہمارے پیر و مرشد پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بھی اپنی کتاب خطبات فقیر میں واقعہ لکھا ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر ایک عالم کا انتقال ہوا، تو ایک عرصے کے بعد ان کی قبر کو دوبارہ کھودا گیا، تو وہاں سے ایک لڑکی کی لاش برآمد ہوئی جو کہ فرانس کی رہنے والی تھی۔ تو تحقیق ہوئی تو ان کی اہلیہ نے بتلایا کہ میرے خامن جب بھی وہ جنابت کی حالت میں ہوتے تو اکثر یہ بات کہا کرتے تھے کہ یہود و نصارہ کا مذہب بڑا اچھا ہے کہ اس میں صحبت اور ہم بستری اور مجامعت کے بعد غسل واجب نہیں ہے، ہمیں غسل کرنا پڑتا ہے۔ تو پھر علماء نے کہا کہ ہاں یہی وہ وجہ ہے، یہی وہ جذبہ تھا ان کا، یہی ان کی سوچ تھی، اور انہوں نے صفائی اور غسل واجب کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا اور کمتر سمجھا، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی لاش کو وہاں سے ان کو مدینہ منورہ کی زمین سے ان کو محروم کیا اور فرانس پہنچا دیا، اور فرانس کی وہ لڑکی جو کہ مسلمان تھی تو اس کو اللہ تبارک و تعالی نے مدینہ منورہ کی تدفین نصیب فرمائی۔ تو اس لیے یہ سردی کے موسم میں غسل واجب کے متعلق ہم سستی اور کاہلی سے کام لیتے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا ایمان، ہمارا جو اسلام ہے، ہمارا جو مذہب ہے وہ بہت پیارا مذہب ہے، پاکیزگی والا مذہب ہے، طہارت والا مذہب ہے۔ یہ ہمیں غسل اور پاکیزگی کا حکم اس لیے دیتا ہے تاکہ انسان صفائی کا
اور طہارت کا ہمیشہ خیال رکھے، کیونکہ جب تک انسان حالت جنابت میں ہوتا ہے تو اس کی نحوست گھر میں بھی پڑتی ہے اور ارد گرد کے ماحول پر بھی پڑتی ہے، اور رحمت کے فرشتے بھی اس سے دور ہوتے ہیں، دور رہتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔